اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی باری والے احترام بزرگوں دوستوں، ہم ماہ ربیع الاول کی ان مقدس ساعتوں میں سابقہ جمعوں میں نماز کے حوالے سے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل تقویٰ کی جو صفات بیان کی، وہ ایمان کے بعد سب سے پہلا جو ان کا عمل ہے وہ ہے یقیمون الصلاۃ۔ پہلا عمل جو ایمان ہے، جو عقیدہ ہے، وہ ہے یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیب پر ایمان یہ عقیدہ ہے۔ عمل میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ ہم نماز کے مختلف معنی ہیں صلاۃ کے قرآن مجید میں، مگر عرف عام میں اور عرب کے محاورے میں جو اس کا معنی بنتا ہے، جب اس کا تعلق بندے سے، یعنی بندہ جب صلاۃ پڑھتا ہے تو معنی ہوتا ہے ذکر، التجا، دعا اور کسی بھی قسم کی عبادت، یہ صلاۃ کہلاتی ہے۔ اور اللہ جب صلاۃ پڑھتا ہے تو اس سے مراد رحمت ہوتی ہے، اس کی عنایت ہوتی ہے، اس کا جود و کرم ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف میں، آقا کریم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد اس پر ہے، اور یہ بنیاد کیا ہے؟ یہ ایمان، کلمہ اسلام کی بنیاد ہے۔ یعنی جب تک آپ نے کلمہ نہیں پڑھا اور دائرہ ایمان میں نہیں آئے تو آپ پر ظاہر کوئی عمل نہیں ہے، اور نماز اگر پڑھیں گے یا کوئی عمل خیر بھی کریں گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دائمی عمل خیر نہیں لکھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے بندہ مومن جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، دائرہ ایمان میں آ جاتا ہے، تو پھر اسے حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھو۔ اب دیکھیں، فرمایا سب سے پہلے تو کلمہ، یعنی اللہ کے واحد و یکتا ہونے کی گواہی دینی ہے، اور رسول کائنات کے پیغمبر آخر الزمان ہونے کی گواہی دینی ہے۔ اس کے بعد جو پہلا کام ہے بندہ مومن کا، وہ کیا ہے؟ فرمایا اقامت الصلاۃ، نماز قائم، نماز قائم کرنا۔ اب ایمان کے دائرے میں آ گیا بندہ، مومن ہو گیا، دائرہ ایمان میں آ گیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ یہ مومن ہو گیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ یہ صاحب ایمان بن گیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ یہ دائرہ ایمان میں آ گیا ہے؟ اس بات کے اظہار کے لیے فرمایا اقامت الصلاۃ، نماز پڑھو۔ تو نماز بندہ مومن کے لیے ایک پہچان ہے، ایک اظہار ہے، اس کے اللہ کی گواہی دینے کا بھی اور رسول کی رسالت کی گواہی دینے کا بھی اظہار، اور بنیادی اظہار وہ نماز ہے۔
اور ایمان کا معیار بھی کلمہ پڑھنے کے بعد جو پہلا عمل جس کو حکم دیا گیا وہ نماز، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا معیار بھی کیا ہوا؟ نماز، اور ایمان کا اظہار بھی کیا ہوا؟ نماز۔ تو نماز بندہ مومن کے لیے ایک بنیادی جزو ہے، ایک جزو لا ينفك، توحید اور رسالت پر ایمان کا پختہ اظہار، اور اس کا معیار بھی نماز۔ کلمہ پڑھتے رہیں، رسول کی رسالت کی گواہی دل سے کرتے رہیں، زبان سے اقرار کرتے رہیں، مگر اگر نماز رہ گئی اور نماز نہیں ہے، نماز کا عمل اختیار نہیں کیا، تو گویا اس حدیث کے مطابق بندہ مومن نہیں ہے، کیونکہ دیکھنے والے کے پاس کوئی جو معیار تھا نماز، وہ نماز تو پڑھتا نہیں، کیسے پتہ چلے کہ وہ مومن ہے یا نہیں؟ تو نماز مومن ہونے کا اظہار ہے، اور نماز اللہ کے ایک ماننے کیا معیار ہے، دلیل ہے کہ اس نے اللہ کو ایک مان لیا، اس نے رسول کی رسالت کی گواہی دے دی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا رسول مان لیا، اپنا نبی مان لیا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، ہم نماز سے تو دور ہیں ہی، مگر زکوٰۃ سے اتنا دور ہے کہ ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا اللہ ماشاءاللہ کہ زکوٰۃ دینی بھی ہے کہ نہیں۔ حالانکہ بندہ مومن اپنے مال میں سے ہر وقت زکوٰۃ دے سکتا ہے، ہم سال پر دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو حسب استطاعت دے دیتے ہیں، مگر بہت کم۔ تو نماز کے قریب تو ہم کچھ نہ کچھ چلے جاتے ہیں، زکوٰۃ کا عمل تو ہم سے بالکل ہی تقریباً چھوٹا ہوا ہے۔ تو زکوٰۃ نماز کے بعد، اور قرآن کریم میں اکثر جہاں بھی نماز کے قیام کا ذکر آیا ہے، ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر بھی آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جس حد تک نماز بندے کے لیے ضروری ہے، مومن کے لیے، اسی حد تک زکوٰۃ بھی ضروری ہے، اسی حد تک زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ تو یہ زکوٰۃ ہے۔ پھر فرمایا بحج البیت، خانہ کعبہ کا حج صاحب استطاعت ہے، وصوم رمضان، اور ماہ رمضان کا روزہ، رمضان آ جائے تو روزہ رکھا۔ ہم اگر یہ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں جو بتائے میں نے عرض کی، ان کی طرف اگر غور کریں تو سوائے چند لوگوں کے، کچھ لوگوں کے مجموعی طور پر اکثر لوگ ان سب سے غافل ہیں، اکثر، اور مومن بھی کہلاتے ہیں، صاحب ایمان بھی کہلاتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، مگر یہ جو ارکان اسلام ہیں جن کی پابندی ہم پر لازم ہے، ہم انہی سے انحراف کرتے ہیں۔ نماز وقت ملا پڑھ لی، نہ ملا نہیں پڑھی، کبھی پڑھ لی کبھی بہانہ کر دیا، روزہ جی چاہا تو رکھ لیا ورنہ بیمار ہو گئے، حج دل چاہا تو کر لیا نمائش کے لیے، ورنہ اپنی مصروفیات اور ضروریات نکال لی کہ پیسہ تو خرچ ہو گیا ہے، ہم کیسے حج کریں۔ زکوٰۃ دکھاوے کے لیے دے دی، اور خلوص کا جہاں مقام آیا تو وہاں زکوٰۃ کا دیا۔ تو یہ ہمارا ٹوٹل جو ایک نمائش اور دکھاوا رہ گیا عبادات میں، ان میں خلوص اور خالصیت نہیں رہی۔ دیکھیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اب مکلف صرف جن اور انسان ہے، اور کوئی مخلوق مکلف نہیں ہے۔ مکلف کا مطلب ہے جس پر عبادت لازم ہو، سادہ زمانہ ہے جس پر عبادت لازم ہو صرف انسان ہے اور جن ہے، باقی کسی پر عبادت لازم نہیں ہے، وہ کر لیں تو ان کا اضافی عمل ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ کائنات کی ساری مخلوق عبادت کرتی ہے اللہ کی، اور جس پر فرض ہے وہ کتراتا رہتا ہے۔
وہ اس نماز سے اس عبادت سے کتراتا ہے، جبکہ اس کی ساری مخلوق جس پر وہ لازم، وہ فرض، وہ واجب، جس کے لیے ضروری نہیں، وہ پڑھتی رہتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کہا الم تر ان اللہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض والطیر صافات، فرمایا دیکھتے نہیں ہو کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، پرندے، چرندے، درند، جمادات، نباتات، حیوانات، ہوائیں، فضائیں، ساری مخلوق یہ یسبح للہ، اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ کل، اور کیسے کرتی ہے؟ کہا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اور ہر چیز کو اپنی صلات بھی آتی ہے اور پتہ ہے، اور اپنی تسبیح بھی آتی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے۔ یعنی تسبیح بھی اسے سمجھ ہے، صلات کی بھی سمجھ ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہے، ذکر بھی کرتی ہے۔ اب ہم پر جو ہے نماز پڑھنا اور نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، یہ ہم پر لازم ہو گیا، اور باقی مخلوقات کو اللہ رب العزت نے لازم نہیں کیا، مگر ہر کوئی اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے کمرے میں، حجرے میں بیٹھے تھے، تو ایک کیڑا گزر پڑا۔ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعوت حق دیتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں، ہمارا تو کوئی مقصد ہوا پیدا ہونے کا، اس کیڑے کو اللہ رب العزت نے پیدا کیوں کیا؟ یہ سوال ذہن میں گیا تو اللہ رب العزت نے اس کیڑے کو زبان عطا کر، اور وہ کیڑا حضرت ایوب علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اللہ کے پیغمبر، آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے اس نے کیوں پیدا کیا، تو آؤ میں بتاتا ہوں کہ مجھے اس نے کیوں پیدا کیا۔ کیڑا کہنے لگا اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا ہے اور دو تسبیحات دی، دو ذکر دیے، میں ساری رات، میں سارا دن اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اور کہتا رہتا ہوں سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ میرا وظیفہ یہ ہے کہ میں دن بھر یہ وظیفہ کرتا ہوں، اور جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، تو اللہ نے میرے ذمہ یہ لگا دیا ہے کہ میں اس کے آخری نبی پر درود پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ ڈیوٹی ہے کہ جو اس پر فرض نہیں ہے مگر اسے بتائی، اس نے شوق سے قبول کر لیا، اور کہا جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں اس وہم سے اور اس خیال سے کھانا اور خوراک نہیں کھاتا کہ کہیں میں کھانا کھانے لگوں اور اس وقت مجھے موت آ جائے اور میں اللہ کے ذکر یا رسول کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤں۔ میں اس خوف سے کھانا نہیں کھاتا۔ تو ہم تو 3 بار پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، دن میں 3 بار صحیح دبا کر کھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی جہاں سے گزرتے گئے منہ ہلتا ہی جا رہا ہے۔ پکوڑا سامنے آئے، سموسا آئے، کباب آ جائے، آلو آ جائے، جو چیز آ جائے، آلو بخارا آ جائے، فروٹ کوئی آ گیا، ہم نے بس کھاتے رہے۔ گویا اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کھانے کے لیے کیا ہے، جبکہ ہمیں تو پیدا اس نے اپنی عبادت کے لیے کیا تھا۔ ہمارا سارا دن گھر میں ہے تو چولہا چڑھا ہوا ہے، چائے پک رہی ہے، مشروبات تیار ہیں، بار بار پیتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں۔ جسے اس نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وہ کھانے کے پیچھے لگ گیا ہے، اور جسے اس نے کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، عبادت جس پر لازم نہیں ہے، وہ کھانا چھوڑ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا کہ ہم کہاں تک اللہ رب العزت کا حق ادا کریں گے۔ حقوق اللہ کا ذکر تو بہت کرتے ہیں، مگر اس حق کو ادا کتنا کر رہے ہیں؟ تو یہ
نماز اللہ رب العزت نے فرمایا کل قد علم صلاۃ و تسبیح، ہر ایک کو میں نے متعین کر کے دے دیے، پڑھتی شوق سے ہے اور ذوق سے ہے، اس پر لازم نہیں مگر وہ چھوڑتی نہیں، اور اس حد تک مست ہو کر ذکر خدا کرتی ہے، اس قدر مست ہو کر اس کا باقی ذات پر درود پڑھتی رہتی ہے کہ کھانے کی طرف بھی مائل نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جاتے تھے، حضرت خدیجہ انہیں کھانا بنا کر دیتی رضی اللہ عنہ، تو وہ جب دو تین چار دنوں کے بعد واپس آتے، کھانا اسی طرح واپس لے کر آتے کہ وہاں اللہ کے ذکر میں ایسی مستی ملی کہ کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور کھانے کا وقت ہی نہیں پڑا۔ تو ہمارے پاس تو اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں ہے، ان کے پاس حتیٰ کہ مخلوق جو کم ترین مخلوق ہے کیڑا، اس کے پاس کھانے کا وقت نہیں ہے، اور ہمارے پاس ذکر کا وقت ہے، ہمارے پاس نماز کا وقت ہے۔ میں نے پہلے بھی شاید مثال دی تھی، ہم ادھر کھانا پڑا ہو ادھر نماز کا وقت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھ لیں، پھر آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، یعنی جو پڑھنی تھی آرام سے اسے جلدی جلدی پڑھ لیں، اور جسے کھانا تھا ضرورت کے لیے اسے آرام سے بیٹھ کر کھائیں گے، تسلی سے دبا کر کھائیں گے تاکہ کوئی چیز بچ نہ جائے، تسلی سے کھائیں گے۔ نماز جاتی ہے، سب سے بڑا چور آپ نے فرمایا وہ ہے جو نماز کا چور ہے، جو تعدیل ارکان نہیں کرتا، جو صحیح ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھتا، جو قیام رکوع سجدہ قعدہ قوما ان کا خیال نہیں رکھتا۔ ہم تو بس جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو ربنا لک الحمد سجدے میں جا کر ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے کثرت سے ہم کھڑے ہوئے سمع اللہ سبحان ربی العظیم آدھا منہ میں ہوتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ آدھا کہتے ہیں آدھا جاتے ہی کہتے ہیں راستے میں، جب اللہ اکبر سجدے کے لیے کرنا ہوتا ہے اس وقت ہم ربنا لک الحمد کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری نماز ہے۔ تو سب سے بڑا چور کون ہے؟ نماز کا چور، جس نے ارکان کا خیال نہیں رکھا اور جو چیز جہاں پڑھنی تھی وہاں نہیں پڑھا۔ سبحان ربی العالی کہتے ہیں، تیسرا سبحان ربی العالی جو ہوتا ہے ہمارا، وہ جب ہم بیٹھ جاتے ہیں قاعدے پر اس وقت ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری کیا نماز ہے؟ نماز کے جو سب سے بڑے چور، تو ہم جو چیز ہمیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنی تھی، رک رک کر اور تعلیم کے ساتھ پڑھنی تھی، جس طرح اس کا حکم ہے اس طرح پڑھنی تھی، وہ اس طرح نہیں پڑھتے۔ کھانا آرام سے کھانا تاکہ صحیح طے جم جائے۔ تو اس سے بڑی بدنصیبی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ تو جانور بھی اپنی تسبیح جانتے ہیں، جانور بھی اپنی نماز جانتے ہیں، مگر انسان جس کے لیے یہ تحفہ کے طور پر بھیجی گئی ہے وہ نہیں جانتا، انسان کو خبر نہیں۔ تو ہر چیز تسبیح جانتی ہے، مگر بدقسمت انسان بلکہ مومن بدقسمت جسے اپنی تسبیح یاد نہیں، اپنا ذکر یاد نہیں، اپنی نماز یاد نہیں ہے۔ اب یاد رہے صلاۃ وہ عمل ہے جو بندے بھی کرتے ہیں خدا بھی کرتا ہے، یہ وہ عمل ہے، اللہ کچھ بھی نہیں کرتا مگر صلاۃ پڑھتا ہے، صلاۃ بھیجتا ہے۔ آپ نے سنی حدیث کہ بندہ جب رسول کائنات پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ کتنی بار درود بھیجتا ہے؟ 10 مرتبہ بھیجتا ہے، یعنی ایک بار بندہ صلاۃ بھیجتا ہے تو 10 بار اللہ اس بندے پر صلاۃ بھیجتا ہے۔ کتنی بار؟ 10 بار۔ اب جو ہم درود پڑھتے ہیں، ہم تو درود نہیں پڑھتے، میں نے پہلے معنی کر دیا صلاۃ کا، بندہ جب صلاۃ پڑھتا ہے تو وہ التجا ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ اپنی عاجزی اور انکساری پیش کر رہا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ التجا کر رہا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ جب صلاۃ پڑھتا ہے تو اللہ رحمت بھیج رہا ہوتا ہے بندے پر، کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تو یہ صلاۃ ایک ایسا عمل ہے جس میں وہ لا شریک خود شریک ہوتا ہے، لا شریک خود شریک ہوتا ہے، کسی عمل میں وہ شریک نہیں، بلکہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو مشرک کہلاتے ہیں۔
اور مشرک کسے کہتے ہیں؟ ادھر حدیث سنیں، مشرک کسے کہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا، آقا فرما رہے ہیں بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، شرک کسے کہتے ہیں اور کفر کسے کہتے ہیں؟ کہا ہو بندہ اور نماز نہ پڑھے تو اس سے بڑا مشرک کون اور اس سے بڑا کافر کون؟ ہم تو کہتے ہیں فلاں کافر فلاں کافر فلاں مشرک فلاں بلدی، ذرا سا ادھر ہوا ہمارے مذہب کے خلاف ہوا، ہم نے کفر و شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیے۔ رسول کائنات نے مشرک کسے کہا اور کافر کسے کہا ہے؟ کہا جس نے نماز چھوڑ دی۔ غور سے یہ سننے کی بات ہے، اور جو ہم بیٹھے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر میں بھی نماز کا رواج اور یہ رسم قائم کریں، یہ رواج اور رسم قائم کریں۔ یہ عبادت ہوتی ہے اور یہ عین عبادت ہے، اصل عبادت ہے۔ توحید کا اظہار بھی یہی عبادت ہے اور رسالت کا معیار بھی یہی عبادت ہے۔ تو اپنے بیوی بچوں سے کہا گیا بزور، حدیث میں کیا ہے کہ بچہ جب 10 سال کا ہو تو اسے بزور نماز پڑھائے، تاکہ اس کی فطرت میں، اس کی عادت میں، اس کے مزاج میں یہ نماز پڑھنا آ جائے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بچے مانتے نہیں، اب گھر والوں کو کون سمجھائے؟ تو ہم نے سمجھانا ہے اور کس نے سمجھانا ہے؟ بچوں کو کس نے سمجھانا ہے؟ ہم نے سمجھانا ہے۔ بچے ہمارے نافرمان کیوں ہیں؟ ہمارے گھر والے بیویاں نافرمان کیوں ہیں؟ اس لیے دوستو کہ ہم اللہ کے نافرمان ہیں، ہم اس کے رسول کے نافرمان ہیں، ہم خود نافرمان پھرتے رہیں اور ہم یہ خیال کریں اور گمان کریں اور امید رکھیں کہ ہماری اولاد اور ہمارے خاندان، ہمارے گھر والے ہماری فرما برداری کریں گے۔ کیوں؟ بھائی ہماری نافرمانی کا وبال ہم پر آنا ہے کہ نہیں آنا؟ تو یہ وہ وبال ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جائیں تو ہمارا خاندان، ہمارے بچے، گھر والے، بیوی بچے سب ہمارے فرما بردار ہو جائیں۔ تو پہلے خود کو فرما بردار کرنا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ بندے کے اور شرک اور کفر کے درمیان ایک نماز ہے، نماز پڑھ لی تو مومن ہو گیا، نہیں پڑھی نماز چھوڑ دی تو فرمایا وہ شرک کیا اس نے اور کیا کیا؟ کفر کیا۔ تو نماز کا نہ پڑھنا یہ شرک ہے، نماز کا نہ پڑھنا یہ کفر ہے۔ پھر آگا نے اسی طرح فرمایا لیس بین العبد و بین الکفر الا ترک الصلاۃ، ایک بندے اور کفر کے درمیان صرف ایک نماز ہے، نماز پڑھ لی تو مومن ہے، نماز چھوڑ دی تو کافر ہے۔ انکار کر دیا، انکار کر دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بندہ بھی صلاۃ پڑھتا ہے، اللہ بھی کیا کرتا ہے؟ بولیے صلاۃ پڑھتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو بندہ بھی کرتا ہے اور بندے کا خدا بھی کرتا ہے، اللہ بھی کرتا ہے، اور مانا اپنی اپنی جگہ پر۔ بندہ جب کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اللہ جب صلاۃ پڑھتا ہے تو بندے پر رحمتیں بھیجتا ہے، بندے پر رحمتیں بھیجتا ہے۔ اب ہم جب درود پڑھتے ہیں، کبھی غور کیا کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں کیا وہ ہم پڑھتے ہیں؟ ہم درود پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، درود پڑھا، میں نے پڑھا ہے؟ تو ذرا سوچ کر بتائیں میں نے پڑھا ہے؟ میں نے پڑھا ہے؟ الفاظ آپ نے سنے ہیں، درود پڑھا ہے لیکن میں نے نہیں پڑھا، میں نے نہیں پڑھا اور نہ میں پڑھ سکتا۔ غور کرنا، نہ میں نے درود پڑھا ہے اور نہ میں درود بولیے بس کتنا بھی بڑے سے بڑا ہو، فرشتے ہی کیوں نہ ہو، درود پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی درود پڑھ سکتا ہے نہیں ہے۔ غور کرنا اس بات، کوئی جتنا بڑا ولی ہو، جتنا بڑا پیغمبر ہو، جتنا بڑا فرشتہ ہو، جب وہ درود پڑھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ درود کا معنی میں نے کہا، صلاۃ کا معنی التجا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہم صلی علی، مولا میں تو صلی تو میں تو نہیں پڑھ سکتا، صلی تو پڑھ،
کیا کہتا ہے؟ تو پڑھ. تو جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا تیرے محبوب کی ذات پر صلات ہم تو نہیں بھیج سکتے، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ تو اپنی شان کے لائق اپنے محبوب پر رحمت بھیج، اپنے محبوب پر رحمت بھیج. ہم کہاں ہے ہمیں رحمت بھیجنے والے؟ ہم التجا کرتے ہیں کدھر؟ اللہ کی بارگاہ میں. تو آج سمجھ آئے اکثر کو کہ ہم درود نہیں پڑھتے، ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں؟ التجا کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا اپنے محبوب کی ذات والا پر ہماری طرف سے خودی رحمت پہ درود پڑھ دے، صلات پڑھ دے. کیونکہ ہم جتنی بھی دعا کریں گے، ہم جتنا بھی درود پڑھیں گے، وہ تو اس سے برابر بڑا ہے مصطفیٰ کی ذات. رسول کائنات کی ذات تو اس سے بہت بالا ہے. ہمارے درود و سلام کی جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید بہت بڑا احسان کر دیا اللہ پر اور اس کے رسول پر، ہمارے تو بس کی بات ہی نہیں. غالب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. غالب جانتے ہو کہ اسد اللہ کا غالب شاید گزرا، وہ کہتا ہے غالب کسی نے کہا نا کہ بڑی غزلیں لکھتے ہو عربی اردو میں بھی فارسی میں بھی، اور قادر الکلام شاعر ہو، نعت ہی لکھ دو، کوئی نعت ہی لکھ دو. تو اس نے پھر نعت لکھی اور نعت میں یہ شعر لکھا کہ غالب میں نے بڑی تعریفیں اور توصیف کی ہے، لوگوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، بڑی شانیں بیان کی ہیں، لیکن بات جب مصطفیٰ کی شان کے ذکر کی آئی ہے تو کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بجزداں گذاشتے. سب کی تعریفیں کی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی تعریفیں کی ہیں، کیونکہ ان کی شان کو جانتے تھے. ہم مصطفیٰ کی تعریف ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آقا کی شان کو ہم جانتے نہیں ہیں. تو کیسے بیان کریں؟ بھائی کوئی جانتا ہو تو بیان کریں. آپ سے جو کہا جائے کہ فلاں شخص کا تعارف کرائیں، جس سے آپ کی پہلے ملاقات ہی نہیں، آپ اسے جانتے نہیں، تو آپ تعارف کرا لیں. آپ کہیں گے مجھے خود پتہ نہیں جس کا نام کیا ہے، یہ کون ہے، کہاں سے آیا، تو میں اس کا تعارف کیسے کراؤں؟ ہم جاتے ہیں جب سٹیج پر تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نقابت کے دوران کہتے ہیں کہ فلان صاحب آگے ان کے بارے میں تھوڑا سا تفصیلی بتا دینا. تو میں تو کہتا ہوں کہ بھائی میں تو انہیں جانتا ہی نہیں، میں کیا بتاؤں؟ جب جانتے نہیں ہیں ہم تو کسی کی تعریف ہم کسے جانتے ہوں گے اس کے بارے میں بتاتے ہیں. تو غالب کہتا ہے مصطفیٰ کی شان کو تو جبریل بھی نہیں جانتا، میں کیسے جان سکتا ہوں؟ اور پھر جب جانتا نہیں تو بیان کیسے کروں؟ تو کہا غالب ثنائے خواجہ بجزداں گذاشتے. ہر ایک کی تعریف کی ہے، مگر مصطفیٰ کی تعریف کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. کیوں؟ کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد، کیونکہ وہی ذات ہے جو مصطفیٰ کو جانتے ہیں، ہم تو جانتے ہی نہیں. اس لیے جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں مولا تو جانتا ہے اپنے محبوب کی شان، اپنے محبوب کی شان کے لائق اور اپنے مقام کے لائق اپنے محبوب کی مدح و ثنا کرو. تو پھر اللہ صلات بھیجتا ہے. تو ہم جب درود ذہن میں آ سکتا تھا نا کہ پھر ہم مصطفیٰ کی ذات پر درود کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بھائی ہم التجا کرتے ہیں، اور بندے کا کام ہے خدا کی بارگاہ میں التجا کرنا. بندہ التجا کی صورت میں صلات پڑھتا ہے اور اللہ رحمتوں کی صورت میں صلات پڑھتا ہے. یہ وہ عمل ہے کہ یہ بندے اور خدا کے درمیان ہے. دوستان ذی وقار، یہ قرآن کی آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور پھر اللہ کہتا ہے هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، کہ وہ اللہ ہے جو تم پر درود پڑھتا ہے، بندے پر درود پڑھتا ہے. جب بندہ التجا کرتا ہے اس کی بارگاہ میں تو اللہ اس التجا کی قبولیت کی نوید سناتا ہے. اسے صلات کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ صلات کہتے ہیں. تو دوستان ذی وقار، یہ وہ بنیادی چیزیں میں تھوڑا سا تفصیل کی طرف ہم چلیں گے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا صلاۃ، جو نماز نہیں پڑھتا بے نمازی کا کوئی ایمان نہیں. ہم جتنے بھی کلمے پڑھتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، نماز نہیں پڑھتا کہ اس کا کوئی لا
ایمانا لمن لا صلاۃ لہ، اس کا ایمان ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ اور پھر فرمایا آپ نے لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس کا دین ہی نہیں ہے جس کی نماز نہیں ہے، جس کی نماز نہیں ہے۔ تو دوستان ذکر کوشش کریں ہم سب مل کر کہ یہ جو بنیادی عمل ہے کفر و شرک اور ایمان کے درمیان، یہ بنیادی عمل اور بنیادی رکن، اسے خود بھی اختیار کریں پختگی کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور اپنے گھر والے، اپنے بچے، بیوی بچے، بچیاں، سب کو اس کی طرف ترغیب بھی دیں۔ عملاً ہم خود کریں گے جب ایسا آئے تو پھر بچوں میں بھی خود بخود وہ ترغیب ہوتی۔ ہم جب بھی کوئی کاریگر ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، بچے کو سکھانا نہیں پڑتا، بچہ خود بخود وہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو جو جس پیشے سے وابستہ ہے وہ خود جانتے ہیں، جو ان کی اولاد کو پھر سکھانا نہیں پڑتا، انہیں پتہ ہے کہ باپ یہ کرتا ہے اور اس طرح کیا جاتا ہے۔ کلاڑی یوں چلائی جاتی ہے، کینچی اس طرح چلائی جاتی ہے، تھوڑی اس طرح چلائی جاتی ہے، تیسا اس طرح چلایا جاتا ہے، رندا اس طرح چلایا جاتا ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے، اس کی اولاد سمجھتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد مرحوم نے، محترم نے، کبھی ایک دن بھی مجھے رات کو تہجد کے لیے نہیں جگایا۔ کیوں نہیں جگایا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم ایک ہی کمرے میں ہوتے تھے، وہ لالٹینیں ہوتی تھیں جو پرانی ہماری، تو وہ لالٹین کا دیا ذرا اوپر کرتے تو وہ ایک روشنی سی ہو جاتی، وہ لوٹا وغیرہ بھرتے تو اتنے میں میں خود بخود جاگ جانا تھا۔ اب کیونکہ باپ جاگتا ہے تو بیٹا جاگتا ہے، جو باپ بھی 11 بجے تک سویا رہے تو بیٹے نے رات کو تہجد کہاں سے پڑھنی ہے؟ اس لیے جب ہم خود جاگیں گے، قرآن کی تلاوت کا معمول گھروں میں بنائیں گے، نوافل کا معمول بنائیں گے، نماز کا معمول بنائیں گے، تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ اٹھے گی، نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، جو ارکان اسلام ہے وہ ادا کرے گی۔ اس لیے دوستو ہمیں خود کو بھی سنوارنا ہے اور اپنے خاندان کو بھی سنوارنا ہے اس حوالے سے، اور جب خاندان سمجھ جائے تو معاشرے خود کو خود سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور باقاعدگی سے ذوق اور شوق کے ساتھ، انہماک کے ساتھ نماز پڑھنے کی اور پھر اپنے اہل خانہ کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔